بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور تمام کو آج کی ویلاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویلاگ میں ہم خصوصاً پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ہیں، خاص کر کے کویت میں جو لوگ مقیم ہیں، ان کے لیے یہ ویلاگ بناتے ہیں کہ کویت کے اندر جو ایکویلنسی کا مسئلہ ہے، آج کل یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں، منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ان کی ایکویلنسی کا مسئلہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اسٹاف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایکویلنسی وہ ویریفیکیشن کہتے ہیں کہ ویریفیکیشن ہم تو کر کے آئے ہیں، کہ آپ یہ ویریفیکیشن کے بعد یہ ایکویلنسی کا جو نیا معاملہ ہے یہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور پچھلے 2-3 سال سے لوگ مسلسل انتظار کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک فورن آفس سے، پاکستان کے متعلقہ اداروں سے کوئی رپلائی نہیں آیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ولاگ بناتے ہیں، یہ انفارمیشن دینے کے لیے کہ ایکویلنسی آخر ہے کیا اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ایکویلنسی کے بغیر ایک تو یہ کنفرم ہے کہ اس ایکویلنسی کے بغیر آپ کی جو کانٹریکٹ ہے یہاں کوئی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو رینیو نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت بینیفٹس ہے۔ اگر آپ کی ایکویلنسی ہو جاتا ہے تو کم از کم آپ کی سیلری میں انکریمنٹ لگ جاتے ہیں، اور اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں جو یہاں کے اسٹاف ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ایکویلنسی کے حصول کے لیے سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ بہت سے اسٹاف یہ سمجھتے ہیں کہ ویریفیکیشن ہم کر کے آتے ہیں۔ آپ کوئی آتے ہوئے جتنے بھی آپ کے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ متعلقہ اداروں سے ویریفیکیشن کر کے، کلیئر کر کے، تصدیق کر کے، وہاں سے اس کے بعد کوئی ایمبیسی سے، فورن آفس سے کر کے پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں کی فورن آفس سے موپا سے آپ کرا کے جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، ویریفیکیشن کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کویت کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ایکویلنسی مانگتی ہے۔ اس کو ایکویلنسی درکار ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہے وہ یہاں کی جو ڈگری ہے اس کے ساتھ ایکویلنس ہے کہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہ آپ کی جو متعلقہ ہائر ایجوکیشن ہے وہاں سے ایکویلنسی منگواتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کویت کی جو فورن آفس ہے سنابل ٹاور میں، فورن آفس نہیں، ہائر ایجوکیشن ہے کویت کی، یہاں سنابل ٹاور میں کویت سٹی میں اس کو آفس ہے۔ یہاں سے یہ لوگ کویت کی فورن آفس کو لیٹر جاری کر دیتے ہیں۔ کویت کی فورن آفس سے وہ لیٹر کویت کی متعلقہ ایمبیسی اسلام آباد جاتی ہے پاکستان، وہاں سے وہ لیٹر فورن آفس سے وہ پاکستان کے جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جو متعلقہ یونیورسٹیز ہیں، جو متعلقہ نرسنگ کالجز ہیں، جو متعلقہ میڈیکل کالجز ہیں جہاں سے آپ کی ڈگری ہے، وہ متعلقہ یونیورسٹیز کو بھیج دیتی ہے۔ یونیورسٹی اپنی جو اگر مین ڈگری سے ہے، مین کیمپس سے وہ ڈگری ہے تو وہاں سے اس کو ویریفائی کرتی ہے، اگر نہیں ہے تو سب کیمپس سے ہے تو سب کیمپس کو بھیج دیتی ہے۔ وہ ویریفیکیشن جو عام یہاں کی جو ویریفیکیشن ہے، ایکویلنسی کی جو ویریفیکیشن ہے، وہ جو ویریفیکیشن آپ کر کے آئے تھے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں اور اس کو مکمل ویریفائی کر کے آتے ہیں۔ نیچر آف اسٹڈی کیا ہے، ڈگری کی جو ایکچوئل ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس پہ 4-5 چیزیں کویت کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ 4-5 چیزیں آپ کی جو متعلقہ ہائر ایجوکیشن ہے پاکستان کی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کنفرم کریں، اس ڈگری کو ویریفائی کریں، کہ ان 4-5 بیسس پہ ویریفائی کریں۔ نمبر 1 پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ڈگری ہے یہ آپ کی مین کیمپس سے لیے گیا ہے یا سب کیمپس سے لیے گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈگری ہے اس کی ایڈمیشن کس بیس پہ تھا، ریگولر بیسس تھا یا پرائیویٹ تھا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈگری کی جو دورانیہ ہے ڈگری کا وہ کتنے عرصے کا ہے، کتنے عرصے کا وہ ڈگری ہے۔ اس کے بعد پوچھتے جاتا ہے کہ جی آپ کی جو ڈگری ہے اس کی یہ ایکیڈمک ٹائپ ہے یا ووکیشنل ٹائپ ہے۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ جی، چوتھے نمبر پہ کہ جی اس کی ڈگری کی جو نیچر ہے، اس کی جو ایکچوئل ڈیٹ، ایڈمیشن ڈیٹ، ٹائم، ایئر، جو بھی منتھ وغیرہ ہے وہ سارا کلیئر کریں۔ اس کے بعد تو یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو متعلقہ ہائر ایجوکیشن سے کویت کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جب وہ ہائر ایجوکیشن وہ تمام چیزیں کلیئر کرتی ہے، وہ کلیئر کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی واپس آپ کی جو پاکستان کی فورن آفس ہے پاکستان کی فورن آفس کو بھیج دیتی ہے۔ پاکستان کی فورن آفس ان کو ویریفائی کر کے کویت کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں ان کو بھیج دیتی ہے۔ وہاں سے واپس وہ کویت کی ایمبیسی یہاں اپنے فورن آفس کو بھیج دیتی ہے۔ کویت کی فورن آفس واپس یہاں پہ آپ کے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے کویت کی ان کو بھیج دیتی ہے۔ پھر وہ یہاں سے ان کو متعلقہ منسٹری کو بھیج دیتا ہے۔ منسٹری سے واپس وہ لیٹر ویریفائی کر کے کلیئر کر کے آپ کی جو یہاں کی لائسنس ہے ان کے ساتھ اس کو ویریفائی کر کے واپس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیج دیتی ہے۔ پھر آپ کی ایکویلنسی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار آخر اس پروسیس کو کس طرح کلیئر کیا جائے۔ یہ کافی کنفیوژنگ ہے، کافی لوگ اس انتظار میں ہیں ابھی تک۔ اس حوالے سے مختلف کنسلٹنسی سروس بھی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس حوالے سے مدد درکار ہے، رہنمائی درکار ہے، یا جن کو ایکویلنسی ارجنٹ بیسس پہ چاہیے تو ہم لوگ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور ان کی جو ایکویلنسی کے حوالے سے جو بھی درکار معلومات ہے، جو بھی ان کی خدمات ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا جو
جو متعلقہ یونیورسٹیز ہیں وہ ڈالر کے حساب سے فیس لیتی ہیں. جیسے خیبر میڈیکل یونیورسٹی $50 فی ڈاکومنٹس کا لیتی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں کوئی $60 کوئی $75 کوئی $80 مختلف یونیورسٹیز کا مختلف فیس ہے اس حوالے سے. اس کے بعد نرسنگ کونسل والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنا فیس ان کا بھی ویریفیکیشن کا فیس ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. اور یہ تمام پروسیس میں کم از کم مہینہ 1.5 مہینے میں یہ کلیئر کیا جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ نمبر شیئر کیا جاتا ہے, اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں, ان کی خدمت حاصل کریں, اور جو بھی اس حوالے سے مشکلات ہیں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں, اور بہت جلد اپنا ڈگری اپنا ایکویلنسی ہے وہ کلیئر کر لیں, تاکہ جو اگلا آپ کا جو کانٹیکٹ رینیول ہے وہ اس کے لیے کمپلسری ہے. بہت شکریہ.